سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انذرنی الى یوم یبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال انک من المنذرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا پھر جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، ضرور میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے کے درمیان ان کے لیے۔ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تجھے ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تخلیق کیا اور اپنی تجلیات ان پہ ڈالی تو حکم ہوا تمام فرشتوں کو مامائے شیطان کے، جو کہ ایک فرشتوں کی جماعت کا سردار تھا، کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کا حسد اور تکبر تھا۔ ایک حدیث مبارک میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے، اس حال میں اس کو موت آئے کہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو، وہ سیدھا جنتی ہے۔ اس حال میں فوت ہو کہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو، ایمان ہو، ایمان کے بعد تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو۔ پہلی چیز فرمایا تکبر، دوسری چیز حسد، اور تیسری چیز قرضہ۔ یہ تین چیزیں جس شخص کے ذمہ نہ ہو، تکبر نہ کرے، حسد نہ کرے، قرض اس کے ذمہ نہ ہو، ایمان والا ہو،
فرمایا کہ مرے گا تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ تکبر اور حسد ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس نے اس شیطان کی لاکھوں سال کی عبادت پہ لکیر پھیر دی، سب ضائع ہو گیا۔ پھر جب اللہ پاک نے اس کو اس کے اس تکبر اور حسد کی وجہ سے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تو اس نے اس وقت اللہ سے ایک دعا مانگی، کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون۔ دیکھیں اس کی معرفت کیسی ہے کہ اس حالت میں بھی، شدید غصے کے عالم میں بھی، اللہ رب العالمین غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی اللہ سے جو مانگا جائے گا اللہ رب العالمین ضرور وہ مجھے عطا کریں گے۔ یہ اس کی معرفت تھی۔ اس نے سوال کر دیا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے اٹھائے جانے کے دن تک۔ اٹھائے جانے کے دن سے مراد نفخہ ثانیہ، جب دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور سب لوگ اپنی اپنی قبور سے جہاں کہیں ہوں گے سب اٹھیں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے دیں۔ ظاہر ہے ہوشیار بھی تھا، چلاک اور بڑا کہنے کے شاطر آدمی تھا، شاطر دماغ تھا، آدمی تو نہیں جن تھا لیکن شاطر تھا انتہائی قسم کا۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مل گئی تو اس کے بعد تو موت آنی نہیں کسی کو، کیونکہ جب انسان جنات اٹھائے جائیں گے اس کے بعد کسی کے لیے موت نہیں۔ پھر جنت والے جنت میں آرام کریں گے، جہنم والے جہنم میں سزا بھگتیں گے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اس نے اپنی ہوشیاری اور چلاکی پہ مانگا کہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا انک من المنذرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، مہلت دے دی تجھے، لیکن یہاں وقت طے نہیں کیا گیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہی اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن تک مہلت۔ میرے علم میں ہے کہ کب تک مہلت ہے، یعنی یہ مہلت ان لمیٹڈ نہیں بلکہ میری طرف سے محدود مہلت ہے۔ اور وہ محدود کیا ہے کہ جب نفخہ اولا میں نفخہ اولا ہوگا، پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، جس کے نتیجے میں فصائق من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہوگا وہ موت کی بے ہوشی میں چلا جائے گا، تو اس پر بھی وہ موت کی کیفیت طاری ہوگی، یہ بھی مرے گا۔ اور یہ جملہ بھی اللہ رب العالمین کا سچ ہوگا کہ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اس نے بھی فنا ہونا ہے۔ وال اس کو مہلت دے دی گئی، جب مہلت مل گئی تو اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دھمکی آمیز لہجے میں کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ جو آدم، جس آدم کی وجہ سے آج میں دھتکارا جا رہا ہوں، مجھے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے میں تیرے ہر سیدھے راستے پر بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے کہا کہ میں اس آدم کی نسل کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی بھی دیکھیں
کہ جب یہ ایک قسم اٹھا کے کہتا تھا کہ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کروں گا، ان کو گمراہی کے راستے پہ چلاؤں گا، تو اللہ پاک بھی تین تین قسمیں اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں۔ یہ شیطانی داؤ اور چال کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ہم استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے، ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے بار بار گناہ کیے ہوں گے اور بار بار توبہ کی ہوگی۔ تو فرشتے عرض کریں گے مولا کریم یہ بندہ تو مفہوم اس کا یوں ہے کہ اس نے تو کھیل بنایا ہوا تھا، کبھی گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ تو میرا وہ بندہ ہے جس کو شیطان نے بار بار گرانے کی کوشش کی، یہ پھر اٹھ کے میری طرف ہی چلتا تھا، آج میں اس کو اپنے ان بندوں میں شامل کروں گا جو استقامت کے ساتھ میری راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اس لیے جتنی دفعہ بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لیں۔ اس نے پھر اللہ کے سامنے یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے لیے بیٹھوں گا تاکہ میں ان کو گمراہی کی طرف لے جاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی سے زمین پر ایک نقشہ بنایا، ایسے ایک ڈبہ بنایا اور اس میں درمیان میں ایک سیدھی لائن لگائی جو آگے ڈبے سے باہر نکل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں دونوں طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سیدھی، اس طرف انسان کھڑا ہے، اس نے وہ دوسری طرف چل کے جانا ہے۔ راستے کے دونوں طرف جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اور جب یہ بندہ چلتا ہے تو ہر راستے سے وہ بلاتا ہے ادھر میری طرف آ جاؤ، ادھر میری طرف آ جاؤ، لذات لے کر، خواہشات لے کر، مزے مزے کی چیزیں لے کر، دنیاوی تمام زیب و زینت اور آرائش اور زیبائش لے کر، لیکن جو بندہ آنکھیں بند کر کے اور نیوی پا کے سیدھا اسی راستے پہ چلا جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو دائیں بائیں متوجہ ہو کر شیطان کی بات پر امین کہہ دیتا ہے، لبیک کہہ دیتا ہے، وہ پھر اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان انسانوں کے سامنے سے بھی آ کے گمراہ کروں گا، ان کو پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کو دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، ان کو بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامنے سے گمراہی آخرت کے لحاظ سے گمراہی ہے، شیطان یہ تو امید دلا دے گا، یقین دلا دے گا تو بخشایا ہے، تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کر تو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لہذا لگا رہے جس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اور پیچھے سے گمراہی کا مطلب دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی لذات میں، خواہشات میں اس طرح مشغول کر دے گا کہ آخرت کی فکر اور دھیان ہی نہیں رہے گا۔ اور دائیں طرف سے گمراہ کرنے کا مقصد نیکی کے راستے سے گمراہ کرنا، نیکی کے راستے سے بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، ہمیشہ برائی سے نہیں کرتا۔ جس آدمی کو زندگی میں نیکیاں ہوں اس کو اگر آ کے شیطان کہے گا بھائی یہ برائی کرو تو وہ تو کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جائے گا،
تو نیک آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے نیکی کا جال لے کے آتا ہے، برے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے برائی کا جال لے کے آتا ہے۔ تو فرمایا دائیں طرف سے یعنی نیکی کے راستے سے بھی میں ان کو گمراہ کروں گا، اور بائیں طرف سے گناہ کے راستے سے بھی میں ان کو گمراہ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناشکری کرنے والا شیطان کے جال میں پھنس گیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری۔ اس وقت ہم وطن عزیز ملک پاکستان میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن اس وطن عزیز میں دینی مدارس کی نعمت، علماء کی نعمت ایک بہت شاندار نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی جس طرح آج ہم ناقدری کر رہے ہیں، خطرہ ہے کہ ہم شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم دینی مدارس کی، علماء کرام کی قدر کریں، ورنہ ناشکری سے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے وطن عزیز پاکستان میں اور ہمارے دائیں بائیں علاقوں میں جہاں علماء ہوں، مدارس ہوں، ہم ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں، روزانہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کر۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اصغر علی صاحب دامت برکاتہم وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کی عظیم ہستی حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، روزانہ ہر بندہ کم سے کم 2 نفل شکرانے کے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر جو بھی نعمتیں کی ہیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، بالخصوص نعمت ایمان، اور علماء کرام بالخصوص نعمت علم پہ اللہ کے شکرانے کے 2 نفل پڑھا کر، کم از کم 2 نفل ہر روز شکرانے کے۔ تو میں بھی، آپ بھی، ہم سب نیت کریں کسی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہم 2 نفل صرف شکرانے کی نیت سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ یہاں علماء نے ایک سوال لکھا ہے کہ شیطان تو اللہ کا اتنا بڑا عبادت گزار تھا، معرفت بھی تھی، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، پھر ایک دم اس کے اندر یہ بےہودگی کیسے آ گئی کہ اللہ کے سامنے دھمکیاں دینے لگ گیا؟ ایک دم یہ بےہودگی کیسے آ گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے جب ایک دفعہ بندہ اللہ رب العالمین کی عظمت سے انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی اور اللہ کی جلالت شان اس کی نظر میں کچھ نہیں رہتی، تو پھر ایک دم پردے ایسے اللہ اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ بے حیا بن جاتا ہے، اور وہ پھر ہر معاملے میں جرأت اور جسارت کرتا ہے۔ آج جب ہم کبھی دیکھتے ہیں دین کے خلاف باتیں کرنے والوں کو، وہ کس طرح بڑھ بڑھ کے بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اللہ نے اپنے اور ان کے درمیان پردے حائل کر دیے، وہ ذرا خوف خدا ہی نہیں رہتا۔ اس میں بھی جب ایک دفعہ اللہ کی رحمت کی چادر اتاری تو ایسا درمیان میں پردہ حائل ہو گیا، اللہ کی عظمت، جلال، شان سب ختم ہو گیا، اور بے حیا بن کے اللہ کے سامنے اللہ ہی کو دھمکیاں دینے لگے۔ تو جب اس نے یہ انداز اختیار کیا، اللہ پاک نے اس کو پھر کس انداز سے وہاں سے نکالا اور آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کھلے دشمن سے محفوظ فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل،
وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة